السلام علیکم دوستو، اگر آپ حدیث شریف سننا پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ آج ہم کچھ مشہور صحیح بخاری حدیث ملاحظہ فرمائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اہل جنت جنت میں چلے جائیں گے اور اہل دوزخ دوزخ میں چلے جائیں گے تو موت کو لایا جائے گا اور اسے جنت اور دوزخ کے درمیان رکھ کر ذبح کیا جائے گا۔ پھر ایک آواز دینے والا آواز دے گا کہ اے جنت والو، تمہیں اب موت نہیں آئے گی، اور اے دوزخ والو، تمہیں بھی اب موت نہیں آئے گی۔ اس بات سے جنتی اور زیادہ خوش ہو جائیں گے اور جہنمی اور زیادہ غمگین ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں میری امت کے 70,000 یا 7 لاکھ آدمی اس طرح داخل ہوں گے کہ بعض بعض کو پکڑے ہوئے ہوں گے، اور اس طرح ان میں سے اگلے پچھلے سب جنت میں داخل ہو جائیں گے اور ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح روشن ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی مسلمان کسی درخت کا پودا لگاتا ہے اور اس درخت سے کوئی انسان یا جانور کھاتا ہے تو لگانے والے کے لیے وہ صدقہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد 2 باتوں میں جائز ہے۔ ایک تو اس شخص کے بارے میں جسے اللہ نے دولت دی ہو اور وہ اس دولت کو راہ حق میں خرچ کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہو، اور ایک اس شخص کے بارے میں جسے اللہ نے حکمت کی دولت سے نوازا ہو اور وہ اس کے ذریعے سے فیصلہ کرتا ہو اور لوگوں کو اس حکمت کی تعلیم دیتا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی نماز عصر چھوٹ گئی ہو گویا اس کا گھر اور مال سب لٹ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی جب قبر میں رکھا جاتا ہے اور دفن کر کے اس کو لوگ پیٹھ موڑ کر رخصت ہوتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ پھر 2 فرشتے آتے ہیں، اسے بتاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اس شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تمہارا کیا اعتقاد ہے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس جواب پر اس سے کہا جاتا ہے کہ یہ دیکھ، جہنم میں اپنا ایک ٹھکانہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے جنت میں تیرے لیے ایک مکان اس کے بدلے میں بنا دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اس بندہ مومن کو جنت اور جہنم دونوں دکھائی جاتی ہیں، اور رہا کافر یا منافق تو اس کا جواب یہ ہوتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں، میں نے لوگوں کو ایک بات کہتے سنا تھا وہی میں بھی کہتا رہا۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ نہ تو نے کچھ سمجھا اور نہ اچھے لوگوں کی پیروی کی۔ اس کے بعد اسے ایک لوہے کے ہتھوڑے سے بڑے زور سے مارا جاتا ہے اور وہ اتنے بھیانک طریقے سے چیختا ہے کہ انسان اور جن کے سوا ارد گرد کی تمام مخلوق سنتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 طرح کے لوگ ہوں گے جن کو اللہ اس دن اپنے سایہ میں جگہ دے گا جس دن اس کے سایہ کے سوا کوئی اور سایہ نہ ہوگا۔ ان میں سے ایک وہ شخص جسے کسی باعزت اور حسین عورت نے برے ارادے سے بلایا لیکن اس نے کہہ دیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جمعہ کا دن آتا ہے تو فرشتے جامع مسجد کے دروازے پر آنے والوں کے نام لکھتے ہیں۔ سب سے پہلے آنے والا اونٹ کی قربانی دینے والے کی طرح لکھا جاتا ہے، اس کے بعد آنے والا گائے کی قربانی دینے والے کی طرح، پھر مینڈے کی قربانی کا ثواب رہتا ہے، اس کے بعد مرغی کا، اس کے بعد انڈے کا۔ لیکن جب امام خطبہ دینے کے لیے باہر آ جاتا ہے تو یہ فرشتے اپنے دفاتر بند کر دیتے ہیں اور خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، درختوں میں سے ایک درخت ایسا ہے کہ اس کے پتے نہیں جڑتے، اور مسلمان کی مثال اسی درخت کی سی ہے۔ بتاؤ وہ کون سا درخت ہے؟ یہ سن کر لوگوں کا خیال جنگل کے درختوں کی طرف دوڑا۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میرے دل میں آیا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، مگر میں اپنی کم سنی کی شرم سے نہ بولا۔ آخر صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی پوچھ لیا کہ وہ کون سا درخت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھجور کا درخت ہے۔
حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور ہر رکعت میں ایک ایک سورت پڑھتے تھے۔ ان میں بھی قرات کرتے تھے، لیکن آخری 2 رکعتیں ہلکی پڑھاتے تھے۔ کبھی کبھی ہم کو بھی کوئی آیت سنا دیا کرتے تھے۔ عصر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فاتحہ اور سورتیں پڑھتے تھے۔ اس کی بھی پہلی 2 رکعتیں لمبی پڑھتے، اسی طرح صبح کی نماز کی پہلی 2 رکعت لمبی کرتے اور دوسری ہلکی۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نجد والوں میں سے ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، سر پریشان، یعنی بال بکھرے ہوئے تھے۔ ہم اس کی آواز پر بناہٹ سنتے تھے اور ہم کچھ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، یہاں تک کہ وہ نزدیک آن پہنچا۔ جب معلوم ہوا کہ وہ اسلام کے بارے میں پوچھ رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام دن رات میں 5 نمازیں پڑھنا ہے۔ اس نے کہا بس اس کے سوا تو کوئی اور نماز مجھ پر نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، مگر تو نفل پڑھے تو اور بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ اس نے کہا، تو کوئی اور روزہ مجھ پر نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، مگر تو نفل روزے رکھے تو اور بات ہے۔ طلحہ نے کہا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے زکوٰۃ کا بیان کیا۔ وہ کہنے لگا کہ بس اور کوئی صدقہ مجھ پر نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، مگر یہ کہ تو نفل صدقہ دے تو اور بات ہے۔ راوی نے کہا، پھر وہ شخص پیٹھ موڑ کر چلا، یوں کہتا جاتا تھا، اللہ کی قسم میں نہ اس سے بڑھاؤں گا نہ گھٹاؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ سچا ہے تو اپنی مراد کو پہنچ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور پسلیوں میں سب سے زیادہ حصہ ٹیڑھا ہے۔ اسے سیدھا کرو گے تو ٹوٹ جائے گی اور اگر چھوڑ کے رہو تو ٹیڑھی ہی رہے گی۔ اس لیے عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اپنے باپ کے مال کا نگران ہے اور اس کی رعیت کے بارے میں اس سے سوال ہوگا، اور تم میں سے ہر شخص نگران ہے اور سب سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یا انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے سرما بھرنے والی اور سرما بھروانے والی، نیز مصنوعی بال لگانے والی اور لگوانے والی تمام عورتوں پر لعنت بھیجی ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ملعون قرار دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور حلم یعنی برا خواب جس میں گھبراہٹ ہو شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ اس لیے جب تم میں سے کوئی شخص کوئی ایسا خواب دیکھے جو برا ہو تو جاگتے ہی 3 مرتبہ بائیں طرف تھو کرے اور اس خواب کی برائی سے اللہ کی پناہ مانگے، اس طرح خواب کا اسے نقصان نہیں ہوگا۔